کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خوبصورت دعا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، تو لمحے بھر کے لیے بھی مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے تمام معاملات درست فرما دے. اے پروردگار تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اب اگر ہم لوگ تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو لوگ بھی کامیاب ہوئے ہیں یا کسی مقام پہ پہنچے ہیں ان سب کے پاس ایک وجہ تھی. کیا تھی؟ وجہ. ٹھیک ہے، جو بھی کسی بھی مقام پہ پہنچا ہے، جو بھی کسی جگہ پہ پہنچا ہے، اس سب کے پاس کوئی نہ کوئی وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ آج پہنچے. آپ میں سے شاید کوئی ازبکستان ایک کنٹری ہے اس کے بارے میں کچھ جانتا ہو. میرا 2018 میں ایک ٹور ہوا تھا سر قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ ازبکستان. تاشکند سمرقند بخارا اس کے مطلب کہ سٹی ہے جو کہ بہت مشہور ہے. ٹھیک ہے، سمرقند اور بخارا جو ہے وہ اتنا مشہور شہر ہے کہ ہم لوگ مطلب کہ جتنی بھی تاریخ ہم لوگ اٹھا کے دیکھتے ہیں نا وہ ساری تاریخ کسی نہ کسی جگہ پہ اس جگہ پہ جا کے لنک اپ ضرور ہوتی ہے. کیونکہ کہ بہت سے علماء کرام دین تعلیم جتنے بھی نکلے ہیں وہ سارے کے سارے اسی جگہ سے نکلے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسے گائیڈ بھی مانا جاتا تھا. ایک بچہ نا ازبکستان میں پیدا ہوا. وہ جب چھوٹا سا تھا نا تو اسے نا ریاضی کی ایک برانچ ہوتی ہے الجبرا، اس کو الجبرا میں بڑی دلچسپی ہوگی. وہ مطلب اس کو اتنا شوق ہوگا کہ سارے کے سارے علاقہ ڈھونڈنا شروع ہوا کہ کوئی بندہ مجھے اس طرح کا مل جائے جو مجھے الجبرا سکھا دے. پتہ یہ چلا کہ ایک گلی کی نکڑ پہ ایک سبزی فروش ہے، اس کو الجبرا کی تھوڑی بہت سینس ہے تو وہ اس کے پاس جی الجبرا سیکھنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے نا، وہ الجبرا سیکھنا شروع کیا. اسے کسی نے کہا کہ جو سبزی فروش تھا اس کو کتنا کو آتا ہوگا، اس کو جتنا آتا اسے سکھانے کے بعد اس نے کہا کہ بھائی اب میرے پاس ختم ہو چکا ہے، اب تم اس طرح کرو. اس واقع نا جو بادشاہ تھے کہتے اب اگر تو تم نے مزید اور الجبرا سیکھنا ہے تو تم کیا کرو، تم وہاں پہ چلے جاؤ، بادشاہ کے پاس چلے جاؤ. بادشاہ کے پاس جاؤ گے تو بادشاہ کی لائبریری میں بہت علم ہے. اب بتاؤں گا اب ہم لوگ جس ایرا میں رہ رہے ہیں اس ایرا میں تعلیم علم بہت زیادہ ہے. ہم گوگل پہ سرچ کر رہے، ہم یوٹیوب پہ سرچ کر رہے، کتابیں بھری بڑی سب کچھ عام ہے. لیکن یہ وہ دور تھا جس دور میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ دور مطلب کہ اس طرح کا دور تھا کہ اس دور میں علم کو چھپا کے رکھتے تھے لوگ. علم جو تھا وہ صرف بہت زیادہ امیروں کے پاس، ٹھیک ہے، بہت زیادہ امیر لوگوں کے پاس ہوتا تھا، یا تو پھر جو علم ہوتا تھا وہ بادشاہوں کے پاس ہوتا تھا. بادشاہ جب کسی بھی کنٹری کو فتح کرتا تھا تو فتح کرنے کا اس کی لائبریری میں سارے اٹھا لیتا تھا، کیونکہ بادشاہ کو لگتا تھا کہ جو علم ہے نا علم وہ صرف بادشاہ کے پاس ہونا چاہیے بس. اب دیکھیں بادشاہ تھا وہ، ٹھیک ہے، اب بادشاہ کو آپ ڈون لے لیں. یہ وہ ڈون تھا جس کا انتظار سارے ملکوں کی پولیس کر رہی تھی. ٹھیک ہے، اب اس تک پہنچنا مشکل ہی ناممکن تھا. اب پہنچتا کیسے وہ بادشاہ؟ جس طرح ہمارے یہاں پہ کوئی بندہ آگے کہنا چاہے کہ میں نے وزیر اعظم سے ملنا ہے تو ملاقات کا عرصہ پتہ چلے گا 1 سال پہلے شروع کی تھی جدوجہد وزیر اعظم سے ملنے کی، تو وہ اگلے سال جا کے اگر کوئی عام بندہ ہے کسی کو ریفر نہیں جاتا. اب وہ بچے کا بھی حساب ایسا ہی تھا. ٹھیک ہے نا، اب کسی نے اسے بتایا کہ بادشاہ کو نا ایک کولنج کی بیماری ہے. کولنج ہوتی ہے بڑی آنت کا نا مسئلہ ہوتا ہے. تو وہ کسی نے بتایا کہ بادشاہ کو نا بڑی آنت کا مسئلہ ہے، تو اگر تم وہ مسئلہ درست کر دو نا تو بادشاہ تمہیں کہے گا کہ بتا کیا چاہتا ہے، تو اس کے نتیجے میں تمہیں بادشاہ اپنی لائبریری میں انٹری دے دے گا. اب دیکھیں کہانی شروع کہاں سے ہو رہی ہے. بچے کی جدوجہد، الجبرے سے محبت. ٹھیک ہے، الجبرے سے محبت کہاں لے؟ حکیموں کے پاس. اب اس نے کیا، اس بچے نے کافی سال لگائے حکیموں کے پاس اس نے کولنج کی بیماری کا علاج ڈھونڈا، لگا بالآخر اس کو مل گیا. ملنے کے بعد وہ بادشاہ کے پاس پہنچا، اسے کہا جی میں آپ کی بیماری کا علاج کر دیتا ہوں، تو آپ اس طرح کرے آپ جو ہے نا مطلب کہ ٹھیک ہو جائے گا. اب بادشاہ نے نا اس ٹائم پہ ایک ٹیسٹر رکھا ہوتا تھا. مطلب کہ اب بادشاہ نے نا اپنی ہی شکل و صورت کے لحاظ سے ایک بندہ ہائر کیا ہوتا تھا. جو سوٹ بنتا تھا تو 2 سوٹ بنتے تھے. ایک سوٹ بادشاہ پہلے اس کو پہناتا تھا، اس کو پہنا کے چیک کرتا تھا کہ آیا اس پہ سوٹ خوبصورت لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. ٹھیک ہے نا، جو بھی چیز پکتی وہ پہلے وہ بندہ کھاتا، ٹیسٹ کرتا ٹھیک ہے، پھر وہ بادشاہ کہتا کہ آپ کھا لیں. ٹھیک ہے، وہ دوائی جو بنتی ہے وہ بادشاہ اس کو کھلاتا ہے. کھلانے کے بعد اس کا آرام آتا ہے، پھر بادشاہ خود کھاتا ہے. بادشاہ کی جو کولنج کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے اور بادشاہ کہتا ہے کہ فریادی بتاؤ کیا تم چاہتے ہو.
وہ کہتے جی میں نے سنا بادشاہ سلامت کہ آپ کے پاس نا بہت زیادہ علم ہے، تو لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی لائبریری کے اندر آنے کی اجازت دے دیں۔ اب بادشاہ ڈر گیا، بادشاہ کہا تو میرا سارا علم چوری کر لے گا۔ اب بادشاہ کے ساتھ ڈیل یہ فائنل ہوتی ہے کہ تم نوٹس نہیں بنا سکتے، نہ ہی کتاب باہر نکال سکتے ہو، 1 سال ہے جتنا پڑھنا پڑھ لو۔ مطلب وہ بچہ صبح جاتا اور کھانا کھانے وقت یا واش روم کرنے کا وہ باہر آتا۔ کہتے ہیں اس بچے نے اتنی مطلب اس 1 سال میں اس نے آدھی زیادہ لائبریری چیٹ کر دی تھی، یاد کر لی تھی، اس نے باقاعدہ یاد کر لی تھی۔ پھر حکومت چینج ہو گئی، بادشاہ مر گیا، تو کیا ہوا کہ اس کو نکال دیا۔ اچھا اب وہ جب لڑکا جب الجبرے کی تلاش میں اس جگہ پہ گھسا نا، تو ہوا یہ کہ اس بچے کو نا طب میں دلچسپی ہونا شروع ہوگی، ٹھیک ہے، طب میں دلچسپی ہونا شروع ہوگی، اور دلچسپی اس کی اس طرح کی بنی کہ اس نے نا مطلب کہ الجبرے کو چھوڑ کے طب پہ ریسرچ کرنا شروع ہوگی۔ کہتے ہیں لڑکے نے تقریباً کوئی 400 کتابیں لکھی، مطلب کہ وہاں سے بغداد سے اسے مطلب کہ بخارا سے تو نکال دیا گیا نا، ٹھیک ہے، وہاں سے نکال دیا گیا، پھر وہ بغداد گیا اور کچھ کتابیں لکھ کے وہ مر گیا۔ اچھا مرنے کے بعد کافی عرصے بعد پتہ چلا کہ یار یہ تو بڑا زبردست برین تھا، اس نے کم از کم بھی 400 کتابیں لکھی تھی، چھوٹی چھوٹی اس ٹائم پہ جو کتاب ہوتی تھی نا وہ 50 پیجز کی کتاب کو کتاب مانا جاتا تھا، مطلب کہ وہ کتاب تھی جو کہ اس نے لکھی تھی اور کافی زبردست۔ اب اس بندے کی کتاب کا نام ہے کتاب المناظر، ٹھیک ہے نا، یہ ابو علی سینا کی اوریجنل کہانی ہے، جسے ہم نے پڑھا ہے اپنے سائنس میں بھی پڑھا کہ ابو علی سینا کیا تھا، کس طرح تھا، ٹھیک ہے نا، یہ ابو علی سینا کی اوریجنل سٹوری ہے۔ اگر ہم اس سٹوری کو ریوائنڈ کریں نا، ہم جو شروع میں آتے ہیں نا تو اس کے پاس ایک وجہ تھی، اس کے پاس ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے اسے کیا لگتا تھا، اس کو الجبرا اچھا لگتا تھا، یا اسے کیا ضرورت پڑی ہے بھائی، اپنا سکون سے محنت مزدوری کرتا، ٹھیک ہے، بڑا ہوتا، پیسے کماتا، مکان بناتا، پراپرٹی بناتا، ٹھیک ہے نا، پراپرٹیاں بنا کے اس کو رینٹ آؤٹ کرتا، آسان سے زندگی گزارتا۔ لیکن یہ ساری کی ساری جتنی بھی قربانی اس نے دی ہے وہ کیا تھی، اس کی وجہ۔ دیکھیں جتنی اسٹرانگ آپ کی وجہ ہوتی نا کسی بھی کام کی، اتنی آپ ڈٹرمن رہتے ہو۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ سر ہم سے نا ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں ہم بور ہو جاتے، ہم سے محنت نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے نا۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس وجہ نہیں ہے کہ وہ پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں، کس وجہ سے پڑھ رہے ہیں، خود کو کس مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وجہ نہیں ہے تو آپ کو اس بات کا بتاتا چلوں کہ آپ میں اور جان میں فرق بھی نہیں ہے۔